السلام علیکم محمد عاقل صاحب، میں وعلیکم جے پور سے شاداب السلام عرض کر رہا ہوں۔ ورحمۃ اللہ میرے وبرکاتہ۔ پاس یہ واٹس ایپ پہ نیوز آئی ہے جو میں نے آپ کو بھیجی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے پہلی بار جو ہے نان مسلم کے لیے الکوہول بیئر وغیرہ یہ جو ہے اوپن ہو رہی ہے نان مسلم کے لیے ریاض میں۔ تو برائے کرم مجھے بتائیں آپ کہ یہ نیوز صحیح ہے غلط ہے۔ سعودی عرب میں جہاں تک مجھے لگتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بیئر وہاں الاؤ ہو، لیکن یہ نیوز آئی ہے تو آپ میری اصلاح فرمائیں یہ نیوز صحیح ہے غلط ہے۔ سعودی میں عرب میں بتاتا ہوں پہلا انشاءاللہ۔ جو ہے اسٹور ایسا کھل رہا ہے یا نہیں بیئر کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب دوں، قرآن کریم میں جن اشیاء کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے اس دنیا میں، ان میں سے شراب بھی ہے، اور اس پر اہل اسلام کا اجماع ہے کہ یہ شراب کی حرمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ جو خبر سعودی عرب کے بارے میں گشت کر رہی ہے کہ پہلا یا اسٹور، اور بہت سارے لوگوں نے، تو میں ایک چینل دیکھ رہا تھا، اگر کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہوتا تو میں ان کی آواز سناتا، ان بدبختوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی کے قرب جوار میں بھی شراب خانے کھولے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو غارت کرے جو کہ اس طرح کی خبریں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کی دل آزاری کرنے کے لیے بغیر تصدیق کے شیئر کر رہے ہیں۔ خبر کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں خبر آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک عربی کا شعر ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یا نافخا علی القمر لیطفئہ، اور اس سے اگلا وہ یہ کہتے ہیں کہ تفنا قواک وما یدریک بک القمر، کہ اے اپنی پھونکوں سے چاند کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کرنے والے انسان، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور چاند کو کچھ پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سعودی عرب دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے ہر معاملے پر ہر آدمی اپنی رائے، اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے کہ وہ اپنی رائے اس پر پیش کریں، خواہ اس کی اپنے گھر میں کوئی ایک ڈھیلے کی بات بھی نہ مانتا ہو۔ بڑا دانشور، صرف اس کو دانشوری جو نظر آتی ہے نا، یہ سارے میڈیا کے دھنی لوگ جو ہیں، یوٹیوبرز، فیس بک پہ کمائی کرنے والے، حرام کی کمائی کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں۔ اور سعودی عرب کو لے کر، حالانکہ یہ لوگ خود کوڑے پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کا مکان یا ان کا محلہ یا ان کا ملک یہ گندگی کی ڈھیر پر بسا ہوا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو کہ ان کے اپنے ممالک میں نہ ہوتا ہو، لیکن سعودی عرب کی شاف اور شفاف اور صاف ستھری دیوار پر ایک ذرا سا میل بھی ان بدبختوں کو اپنے ملک میں بیٹھ کر دوربین سے نظر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ مافیا جو حاسد سعودی عرب سے حسد رکھتے ہیں، انہیں صرف اور صرف بدگمانی عام کرنا آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بلد التوحید کو، یہاں کے حکمرانوں کو، ان شر پسندوں کی شریروں سے، شرارتوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اور حاسدوں کے حسد اور بری نظر سے یہاں کے اس ملک کے باشندوں کی، اور یہاں کے قائد قانون کی، اور امن و سلامتی کی، اور اس ایمان اور اسلام کے قلعے کی اللہ قیامت تک حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہاں کے جو حکمران ہیں، شاہ عبد العزیز کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد، اللہ رب العالمین انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں انہیں ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے انہیں خیر خواہ بنائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کو اللہ رب العالمین جنت کا باغ بنائے۔
سوال جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے کہ جناب اب تو سعودی عرب میں پہلی دکان کھل رہی ہے اور وہاں پر ایسا ہوگا ویسا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ آج 28 جنوری سن 2024 کو میں بروز اتوار آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ یقین کیجئے آج کی صبح تک ابھی تک سعودی عرب میں کوئی ایسی دکان نہیں کھلی ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس عرب نیوز یا دوسرے جو اخبارات ہیں انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں میری ڈسکرپشن باکس میں اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اور اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ لیکن برا ہو ان سوشل میڈیا پہ خبروں کے پھیلانے والے کا، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ انہوں نے عرب نیوز نے کیا لکھا ہے؟ نیو ریگولیشنز ٹو کنٹرول کوانٹیٹیز آف اسپیشل گڈس بیوریجز فار فورن ایمبیسیز ان سعودی عربیہ۔ جی ہاں، اور یہی بات عربی میں بھی اخبارات نے لکھی ہے اور اسی کو جو منصف انصاف سے کام لینے والے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب وہ خبر کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ سعودی عرب میں جناب پچھلے دنوں کیا ہوا تھا، پچھلے دنوں ایسے ہی ہو گیا تھا کہ جناب یہاں کے اسکول اور کالجز میں رامائن پڑھائی جا رہی ہے، نتیجے میں کچھ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ کچھ شر پسند عناصر نے وہ خبر عام کر دی تھی بلا تصدیق کے۔ اور وہ جو جاہل ہوتے ہیں نا، وہ جب کہتے ہیں نا کہ دیکھیے کوا لے چلا، کوا لے اڑا آپ کا کان، تو وہ کوے کی طرف دیکھتے ہیں، کان نہیں دیکھتے اپنا۔ کوا لے گیا اب وہ کوے کے پیچھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی فضل و کرم سے سعودی عرب اپنی ترقی کی ڈگر پر گامزن ہے، وہ ہاتھی کی طرح سے چلے جا رہا ہے۔ کتے بھونکتے ہیں، انہیں بھونکنے دیے جائے۔ اور سعودی عرب میں جو یہ جو عربی کے دانشور ہیں نا، عربی میں جو حاسد ہیں، جب عربی زبان پر یہ سوشل میڈیا پر نہ جانے کیا کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سعودی عرب کے خلاف، تو سعودی عرب ان پر توجہ نہ دے کر اپنی ترقی کے ڈگر پر گامزن ہے۔ تو اردو دا طبقے کی تو کیا ہی لے لیجئے، کیا آپ کر لیں گے سعودی عرب کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب محفوظ ہاتھوں میں موجود ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی امن اور سلامتی قائم ہے، اور اللہ رب العالمین تا قیامت تک اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ رکھے۔ اب وہ جو خبر آئی ہے اس خبر کی حقیقت کیا ہے جس کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکی سفارت خانوں میں مشروب کی درآمد پر پابندی عائد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو کہ عرب نیوز نے لکھا ہے۔ سبق ویب سائٹ یا دوسرے سفارت خانوں کی نیوز ایجنسیز کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ سفارت خانے درآمد شدہ مشروبات اور دیگر اشیاء کے غیر قانونی استعمال پر پابندیاں عائد سعودی عرب کر رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جو ایمبیسیز ہے نا، ایمبیسیز کی جو ان کی جو میل ہوتی ہے، اس میل کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں، خاص طور پر یہ نشہ آور چیزیں، ان پر ریگولیٹری کوئی باڈی نہیں تھی۔ جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ سفارتی اشیاء کی درآمد کے لیے سفارت خانوں کو نئے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سے قبل ویانا ڈپلومیٹک ایگریمنٹ کے تحت، جو کہ 1961 کے مطابق غیر ملکی سفارت خانوں کی مخصوص تعداد میں مشروبات درآمد کرنے کی اجازت تھی، بشرطے یہ مشروبات غیر قانونی طور پر استعمال نہ ہوں۔ تو غیر قانونی طور پر، کیونکہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں نا، وہاں کا وہ جو ایریا ہوتا ہے، میں امریکن ایمبیسی میں کام کیا کرتا تھا گلف وار کے دوران، اور وہاں مجھے جان کر، حالانکہ اس وقت تک مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ریاض کے اندر ڈپلومیٹک کوارٹر میں جو ایمبیسی تھی ہماری، تو وہاں پر شراب آتی تھی امریکہ سے، لیکن وہ صرف انہی لوگوں
تک محدود تھی جو کہ ڈپلومیٹک مشن میں کام کرتے ہیں. تو اس کا تعلق شہریوں سے یا یہاں کے باشندوں سے یا مقیم جو ہم لوگ ہیں, ہمارے لیے وہ نہ شراب کے دکانیں ہیں یہاں پر اللہ کے بندو, اور نہ تھی. اور انشاءاللہ تعالی ابھی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 28 جنوری 2024 کو اللہ کے فضل و کرم ہے, اس طرح کی کوئی بات یہاں پر نہیں نظر آئی ہے. ذرائع نے بتایا کہ سعودی وزیر خارجہ غیر ملکی سفارت خانوں کو نئے فیصلے سے آگاہ کریں گے جو کہ 22 جنوری سے, جس پر آج 28 جنوری ہے. تو یہاں اس کو ریگولیٹری کرنے کے لیے تاکہ جو بد نظمی پھیلی ہوئی ہے اس سے کنٹرول کیا جا سکے اور جو اشیاء سعودی عرب میں آ رہی ہیں ان کو ان پر عمل درآمد ہو سکے, ان پر دیکھا جا سکے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کھلے عام چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جناب آپ جیسے ہمارے یہاں ویکینڈ پر یا پورے دن, میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں بورڈ لگا ہوا ہے شراب کی دکان کے باہر کہ بھارت کو بنائیں گے ہم نشے سے پاک. شراب کی دکان کے باہر یہ بورڈ لگا ہوا ہے, اور شراب کی دکان پر نشہ کرنے کے لیے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان میں کیا پاکستان میں بھی ہے جو اسلامی جمہوریت ہے. اچھا, ایک اور بات میری سمجھ میں نہیں آتی, یہ سعودی عرب آپ جن لوگوں کو خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو یا ترکی ہو یا کوئی اور ملک ہو, ان کی گندگیاں آپ کو نظر نہیں آتی سوائے سعودی عرب کے. اور سعودی عرب میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو بات آپ تک پہنچائی گئی ہے اس میں حد درجہ غلو, کذب, اور آپ اور سادے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ ان شریر یوٹیوبر سے اور فتنہ پرور اخبارات کی سرخیاں لگا کر ریونیو جنریٹ کرنے والوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ملک کے حکمرانوں کی, یہاں کے باشندوں کی اور یہاں کے جو لوگ مقیم ہیں ہم جیسے, اللہ تعالیٰ جو امن کا گہوارہ ہے, یہ قلعہ ہے مسلمانوں کا, اسلام کا قلعہ ہے, اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اور آپ آئیں اپنی آنکھوں سے تعصب کی اینک اتار کر خود دیکھیں. آ جائیں نا ویزا لگوا کے, اب تو سعودی عرب نے آپ کے لیے بہت آسان کر دیا ہے, آپ چٹکی میں ویزا لے سکتے ہیں اور یہاں آ کر الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ حرم شریفین میں, حرم قرب جوار میں امن اور سلامتی ہے, پوری سعودی عرب میں سلامتی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جو چیزیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں, اگر آپ اس منصفانہ نظریے سے دیکھیں گے نا تو اس کا عشیر بھی آپ کو نہیں ملے گا. کون سی ایسی قوم ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. اب عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے, لیکن اسے میرا مطیع اور فرما بردار اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی شیطان ہے. جو بچہ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے, لاہور میں پیدا ہو رہا ہے, پرویز, شکیل, غلام, یا ہندوستان میں رام, کشن وغیرہ وغیرہ, یہ جو پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی انسان کی اولاد ہیں. اور جو یہاں پر گہتانی, غامدی اور زہرانی پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی انسان کی اولاد ہیں. تو جس طریقے سے آپ کے یہاں آپ کے بچوں کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, اسی طریقے سے اس روئے زمین پر بسنے والے بچوں کے ساتھ بھی قرین اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. تو وہاں بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں, یہاں بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ملک کے گمراہوں کو بھی ہدایت دے دے, اور اس ملک کے جو لوگ گمراہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی ہدایت سے مالا مال فرما دے, اور اس خطے کو اللہ رب العالمین بری نظر سے بچائے,
امن اور سلامتی ہمیشہ رہے اور اللہ تعالیٰ اس اسلام کے قلعے کی حفاظت فرمائے، اور خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے صاحبزادے ولی عہد پرنس محمد بن سلمان حفظہم اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ ان کی کاوشوں اور جد و جہد کے نتیجے میں جو ویژن ان کا ہے، اگر آپ اپنے ملک میں اس کو نافذ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خرافات، وہ جو گندگی کے ڈھیر، جس گندگی کے ڈھیر پر آپ جی رہے ہیں نا، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ خوشحال پولوشن فری اگر آپ کو چاہیے نا ہندوستان، تو سعودی عرب کا نظام اپنا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کی معلومات سے مجھے 100% اس بات کی امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوگا، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ عاقل صاحب تو جناب سعودی عرب کی ہمیشہ بہت سارے کمنٹس آتے ہیں میرے لیے کہ تو اللہ گواہ ہے مجھے سعودی عرب سے کچھ نہیں ملتا بھائی، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور سوشل میڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں، جب سعودی عرب کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تب اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دفاع کے لیے اور بری جو جھوٹی خبریں ہیں انہیں بے نقاب کرتے ہوئے اہل حدیث ہی نظر آتے ہیں۔ بلکہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کہاں ہے اہل حدیث علماء؟ ابے بھائی اہل حدیث ہی آپ کو نظر آتے ہیں امن اور سلامتی کے لیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث علماء کہاں ہیں؟ اہل حدیث علماء اس خبر کے بارے میں بتائیں، اہل حدیث علماء خبر کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بندہ، یہ ناچیز آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ آج 28 جنوری سن 2024 تک کوئی الکوحل کی دکان سعودی عرب میں نہیں کھلی ہے، اور جو خبر ہے اس کو صرف اس لیے ہے کہ تاکہ بد نظمی سے اس ملک کو بچایا جا سکے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔